فارم سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہو اور کربلا جیسے واقعے کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہماری امت کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر بالخصوص کربلا کے حوالے سے یہ پھر ایک بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں ان کے حوالے سے مختلف رائے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک یہ بھی رائے ہے کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں، ان میں سے ایک ایسا بھی رائے موجود ہے جو کہتے ہیں کہ یزید کے حوالے سے جو ہماری تاریخ میں مینیپولیشن کی گئی ہے، جو مینیپولیٹ کیا گیا ہے اس واقعے کو، جوڑ توڑ کی گئی ہے اس کے اندر، اور تاریخ کے اندر اس کے حوالے سے جو زیادتی کی گئی ہے، ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ جبکہ ایک ایسا بھی خیال ہے ہمارے اس اہل سنت والجماعت کے اندر کہ وہ یزید کو اس کے اندر بالکل ذمہ دار سمجھتے ہیں اس واقعے کے اندر، اور ان کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ یزید اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یعنی بلا واسطہ بالواسطہ وہ ملوث ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ جبکہ تیسرا ایک ایسا بھی خیال ہے ہمارے اہل سنت والجماعت میں کہ وہ نیوٹرل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ نہ یزید کو اس کے اندر وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں اور نہ وہ یزید کو اس سے بری ذمہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم احتیاط سے کام لینا ہمیں چاہیے، اور اس معاملے کے اندر کافی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ گڑبڑ ہوا ہے۔ مفتی منیر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کا یزید کے حوالے سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ان کی سوچ ہے اور ان کی جو ریسرچ ہے یزید کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ یزید اس معاملے میں، کربلا جیسے واقعے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں عائد ہوتی، یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ اس کے حوالے سے جتنے بھی الزامات یزید کے اوپر لگائے جاتے ہیں یہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس کے حوالے سے ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، تو اسی حوالے سے آج ہم نے انتخاب کیا ہے، ہمارے سوالات سخت بھی ہوں گے، تو ہم نے چند سخت سوالات کا انتخاب کیا ہے۔ مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، مفتی صاحب سے ان سوالات کے جواب۔ مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ، شکریہ وقت دینے کا۔ مفتی صاحب سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کا موقف بہت کلیئر ہے کہ یزید بالکل اس معاملے میں اس کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ سر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 61 ہجری میں 61 ہجری میں سر یہ واقعہ ہوا، اور پھر 62 63 اور 64 یہ 4 سال تقریباً بنتے ہیں۔ سر 4 سال بعد یزید کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یزید اس میں ذمہ دار نہیں ہے تو 4 سالوں میں وہ برسر اقتدار رہے، ولی عہد رہے، تو 4 سالوں میں نہ تو کسی قاتل کو انہوں نے سزا دی، جو ان کے اندر جو وہ ماسٹر مائنڈ ہوا کرتے تھے، جو اس کیس میں ملوث تھے، ان کو نہ سزا ہوئی، نہ کوئی جی آئی ٹی رپورٹ بنی، نہ کوئی انکوائری ٹیم بٹھائی کہ یار جو یہ واقعہ ہوا، جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، اس کے حوالے سے کوئی تفتیش ہو جائے۔ تو سر یہاں یزید کی جو نیت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم 1400 سال کی باتوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ سنتے سنتے تک جائیں گے، لیکن اگر میں آپ کے سوال پر سوال کروں، ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حسین سے بہت اونچا ہے۔ تو جب بدلہ نہ لینا، قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچانا اگر شبہ ہو سکتا ہے، تو عثمان کے قاتلوں کو علی نے کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اور عثمان کے قاتل تو معلوم تھے، علی نے ان قاتلوں کو اپنے لشکر میں بطور سربراہ کے لیا۔ اگر یہاں شبہ ہوتا ہے تو پھر وہاں تو بہت زیادہ بڑا شبہ ہوگا، لیکن حسین کے قاتلین تو معلوم بھی نہیں۔ اگر جن لوگوں کو نومینیٹ یا معین کیا جاتا ہے، یہ تو ساری وضعی داستانیں ہیں، اس پر میں نے بہت لمبی انٹرویو دیا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسلم بن عقیل کو حسین نے بھیجا کہ آپ دیکھیں کوفی کے اندر لوگ ہمیں بلاتے تو ہیں، لیکن جا کے آن گراؤنڈ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں جب مسلم بن عقیل تشریف لے گئے، لوگوں نے ان کی بیعت کی، لیکن بعد میں جب منافقین کوفہ، جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، شیعہ چاہے ان کو بنو امیہ کہیں، ان کی بنو امیہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہمارے تاریخ اور حقائق سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کے اندر کسی کو رہنا ہو اور اس پر شیعت کا الزام ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیعوں نے وہاں حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن وہاں سے جب مسلم بن عقیل شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک قاصد کو کہا کہ برائے کرم حسین کو اطلاع دیں کہ وہ یہاں نہ آئے، اور شیعوں پر جس طرح کہ اس کے باپ نے اعتماد کیا تھا اور وہ اعتماد خاک میں مل گیا، آپ کے بھائی حسن نے اعتماد کیا تھا، ان کے خیمے کو آگ لگا دی گئی، اسی طرح میں نے اعتماد کیا تو میرا یہ حشر ہوا، لہٰذا ان سے کہیں کہ یہ تشریف نہ لائیں۔ اور یہ بات حسین کو ثعلبہ کے مقام تک، یہ قاصد ابن زیاد کے قاصد تھے، یہ اطلاع بھی ابن زیاد نے دی تھی کہ خبردار حالات یہاں اتنے خراب ہیں، آپ تشریف نہ لائیں، یہ اطلاع ابن زیاد نے بھیجی تھی، قاصد بھی ابن زیاد کا تھا۔
جیسے اس نے اطلاع سن لی تو ثعلبہ کے مقام سے اس نے رخ موڑ لیا دمشق کی طرف. تو پیچھے سے جب حر کو پتہ چلا، حر بن یزید ریاحی ایک کمانڈر ہے شیعوں کی، انہوں نے اپنے ساتھ لشکر، تقریباً کسی نے لکھا ہے کہ 200 کا لشکر ساتھ لے کر کے حسین کے پیچھے لگ گئے، اور حسین کے ساتھ مدینہ منورہ سے 50 کوفی ساتھ آئے تھے جو ان کو لینے کے لیے گئے تھے کہ ہم آپ کو کوفہ لے جاتے ہیں اور یزید کے مقابلے میں آپ کو امیر المومنین بناتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے ان کو کہا کہ مت جائیں، ساری امت جو ہے یزید پر متفق ہو چکی ہے اور متفق علیہ امیر پر نکلنا اچھا نہیں ہوتا. سب روئے. یہ دوسری انٹرویو میں اس کے حقائق میں نے سارے بیان کیے ہیں، وہ بیان نہیں کروں گا. وہاں سے 50 ساتھ تھے، 200 حر بن یزید ساتھ لے آیا. انہوں نے راستہ تبدیل کیا مسلم بن عقیل کا حشر دیکھ کر. جیسے کربلا کے مقام تک پہنچ گئے تو حر بن یزید کے 200 آدمی بھی پہنچ گئے، 50 تو ساتھ ہی تھے. اور وہاں سے یزید کو جب پتہ چلا، ہم جب یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، ہونے دو، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کو تو کوئی مانتا نہیں. یزید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ایک امیر العسکر عمر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو باعزت اور باحفاظت مجھ تک پہنچائیں، کوئی راستے میں اس کو غضن نہ لگے. شیعوں نے خطرناک کھیل کھیلا ہے، مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، کہیں حسین کو شہید نہ کرے. تو 400 کا لشکر عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے آئے اور پہنچ گئے یہاں. اور یہاں سے 50 شیعہ ساتھ تھے اور 200 حر بن یزید کے ساتھ آئے. میٹنگ بیٹھ گئی. حر بن یزید نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کوفہ جانا ہوگا. عمر بن سعد نے کہا کہ آپ نے راستہ تبدیل کر کے کوفے کا راستہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں. یہاں ابن زیاد نے بھی یہ رضامندی اختیار کی کہ آپ جب دمشق جاتے ہیں تو میں اسی پر راضی ہوں، ہمارے علاقے میں آئیں گے تو میں حفاظت نہیں کر سکوں گا. اچھا، تو انہوں نے کہا شیعوں نے کہ بھئی پھر تو ہمارے خطوط دے دو، جو ہم نے خطوط آپ کو لکھے ہیں کہ آپ آ جائیں یزید کے خلاف. یہ خطوط اگر آپ وہاں دیں گے یہ تو ہمارے قتل کے اسباب ہیں. حسین نے فرمایا میں یہ خطوط اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں بھی تو وہاں اپنا عذر پیش کروں گا کہ میں کیوں وہاں جا رہا تھا. مجھے تو کوفے والوں نے خطوط لکھے تھے، یہ خطوط میرے لیے وہاں عذر کا بیان ہے. شیعوں نے کہا کہ یہ خطوط ہمارے قتل کے اسباب ہیں. اس پر لڑائی چھڑ گئی. شیعوں نے وہاں حملہ کیا. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 400 ساتھی تھے وہ دور، انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ حسین کے ساتھ میاں بیویاں بچے ہیں، لہٰذا ہم ان سے دور رہیں، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے گھروں کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے خیموں پر حملہ کیا شیعوں نے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیمے کے اندر اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے، سارے تاریخوں میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو سارے مقتولین حسین یا 18 ہیں یا 20 ہیں. اس کے علاوہ جتنی کچھ لکھا، جو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 191 تھی، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، یہ تو بس بنائی گئی باتیں. خیر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے شہید کیا موقع پر، یہ 10 دن لڑائی اور یہ 80,000 فوج یزید کی، یہ بھائی کوئی 50 یا 60 یا 20 آدمیوں کو لیے کوئی 80,000 کا فوج لاتے ہیں، یہ کون سی جھوٹی بات ہے.